ہاں جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں جی، میں ٹھیک ہوں۔ آپ لوگ کیسی ہو؟ لائبہ، وردہ، صبا ٹھیک ٹھاک ہو؟ سدرا، سیما، سمرا؟ گروپ میں میسج کرو، سب لوگ آن لائن ہو جائیں جلدی سے۔ ہاں جی، میں بھی ٹھیک ہوں۔ اچھا، جلدی سے گروپ میں میسج کر دو، پھر ہم لیکچر سٹارٹ کریں۔ ہاں جی، گروپ میں میسج کر دیا آپ لوگوں نے؟
ہاں جی فاطمہ، کیا حال ہے؟ اچھا، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پروفیشنل ڈیولپمنٹ۔ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ جی ہاں جی فاطمہ، میں ٹھیک ہوں۔ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ ہاں جی مبشرہ، میں ٹھیک ہوں۔ گڈ آفٹر نون، گڈ آفٹر نون۔ اب مجھے بتاؤ جلدی جلدی، سب لوگ بتاؤ کہ پروفیشنل، وٹ از پروفیشنل ڈیولپمنٹ آف نرسنگ؟ ہاں جی، پروفیشنل ڈیولپمنٹ از اے وے ٹو آپٹیمائز یور پروفیشنل اسکلس، ٹھیک ہے؟ مبشرہ کہہ رہی ہے ڈیولپمنٹ، اوکے، ڈیولپمنٹ آف پروفیشنل اسکلس، ٹھیک ہے، اور انہانس اینڈ ڈیولپ پروفیشنل ایٹیٹیوڈ، ٹھیک ہے، اور کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں پروفیشنل ڈیولپمنٹ کیا ہے، آبجیکٹیوز ہمارے ہیں، ٹھیک ہے؟ نرس کیا ہے؟ The word nurse is originated from a Latin word nutrix، ٹھیک ہے، means to nourish، ٹھیک ہے؟ Nurse is a person trained to care for the sick۔ نرس جو ہے ایک ایسا پرسن ہے جس کو ٹرین کیا گیا ہے تاکہ وہ سک پیشنٹس کی، سک لوگوں کی کیئر کر سکے، ٹھیک ہے؟ نیوٹرکس سے نکلا ہے، نیوٹرکس کا مطلب نرش ہے۔ نرش کا مطلب ہے کہ کسی کو آپ فیڈ کرتے ہو، نرشمنٹ پرووائڈ کرے ہو زندہ رہنے کے لیے، تو اسی طرح اس سے نرس جو ہے وہ اسی سے ملتا جلتا نکلا ہے۔ پروفیشنل لرننگ اینڈ بیہیویئر، ٹھیک ہے نیہا؟ دیکھو ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی پروفیشن لے لیا ہے، آپ اس کی ایجوکیشن لے رہے ہو، ٹھیک ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ اس کو ڈیولپ کر رہے ہو، پروفیشنل ڈیولپمنٹ اپنے اندر کر رہے ہو، اس کو اپنے اندر اڈاپٹ کر رہے ہو اور اس کے اکارڈنگ آپ بہیو کرو گے، بیہیویئر موڈیفکیشنز آپ کرو گے، ٹھیک ہے؟ اور اپنے آپ کو ڈیولپ کرو گے، آگے بڑھنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے؟ ایک ہوتا ہے کہ صرف پڑھ لینا، ایک ہوتا ہے نرسیز ہونا، اور ایک ہوتا ہے پڑھی لکھی نرسیز ہونا، ٹھیک ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا ان پڑھ جاہل ہے، پڑھ لکھا جاہل ہے، مطلب یہ کہ وہ پڑھ تو گیا لیکن اس کے بیہیویئر میں چینجز نہیں آئی، بیہیویئر ایٹیٹیوڈ اس کا وہی کا وہی ہے، تو اس طرح کی چینجز ہوتی ہیں۔ نرسنگ کیا ہے؟ نرسنگ encompass autonomous and collaborative care of individuals of all ages, families, groups and communities, sick or well, and in all settings. It includes the promotion of health, the prevention of illness, the care of ill, disabled and dying people۔ نرسنگ کیا کرتی ہے؟ encompass autonomous اور collaborative care آف انڈیویجول، ہر ایج کے بندے کو کیئر پرووائڈ کرتی ہے، چاہے وہ فیملی میں ہو، گروپ میں ہو یا کسی کمیونٹی میں ہو، چاہے وہ سکھ ہو یا ویل ہو، ٹھیک ہے؟ کسی بھی سیٹنگ میں ہو۔ اٹ انکلوڈس پروموشن آف ہیلتھ، اس میں جو ہے پروموشن آف ہیلتھ کے اوپر اس کا زیادہ فوکس ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پریونشن آف النس پہ زیادہ ہوتا ہے، دا کیئر آف ال اینڈ ڈسیبل اینڈ ڈائنگ پیپل۔ اور کیئر کس کو پرووائڈ کرتی ہے؟ جو سک ہوتے ہیں، جو ڈسیبل ہوتے ہیں اور جو ڈائنگ پیپل ہوتے ہیں، ان کو کیئر پرووائڈ کرتی ہیں نرسز۔ نرسنگ پروفیشن کیا ہے؟ نرسنگ is a disciplined profession involved in the delivery of health care to the society۔
सिमरा कह रही है nursing professional development have important role in preparing for future roles and helping individuals to cope with health related issues. नर्सिंग प्रोफेशन जो है ये डिसिप्लिन प्रोफेशन है जिसके अंदर ये इन्वॉल्व करता है डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर को चीज़ों के प्रोवाइड की जाती है सोसाइटी को। ऑल्सो इट इज़ हेल्पिंग प्रोफेशन, इसके साथ साथ ये एक हेल्पिंग प्रोफेशन भी है। सर्विस ओरिएंटेड है टू मेंटेन हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ पीपल। ठीक है, प्रोफेशन जो है ये एक हेल्पिंग प्रोफेशन है और ये सर्विस ओरिएंटेड होता है ताकि मेंटेन करे हेल्थ को और वेलबींग ऑफ द पीपल को। ठीक है, इसके अलावा ये एक आर्ट है और साइंस है। ठीक है, तो नर्सिंग क्या है, इज़ एन आर्ट एंड साइंस। ठीक है, और एक हेल्पिंग प्रोफेशन है और सर्विस ओरिएंटेड है, यानी कि सर्विस इसको पता है, नर्सिंग में आपको पता होता है कि नर्सिस ने क्या काम करना है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने मेंटेन करना है हेल्थ को और वेलबींग ऑफ द पीपल को। टू बी कंसिडर्ड अ प्रोफेशन देयर नीड्स टू बी स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग। ठीक है, कंसीडर किया जाता है आप प्रोफेशन देयर नीड्स टू बी स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग। इसको प्रोफेशन कंसीडर किया जाता है और इसमें इनको नीड होती है स्पेशलाइज्ड नॉलेज की और ट्रेनिंग की। नर्सिंग रिक्वायर्स बोथ, नर्सिंग को दोनों की ज़रूरत होती है, नॉलेज और ट्रेनिंग की। द नर्सिंग प्रोफेशन इज़ बोथ एन आर्ट एंड अ साइंस। द नर्सिस आर लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। नर्सिस सारी ज़िंदगी सीखती रहती हैं, लाइफ लॉन्ग लर्नर्स होती हैं, स्ट्राइविंग टू इफ़ेक्ट positive outcomes of people and their communities by providing care based on scientific principles। ठीक है, क्या है, नर्सिंग प्रोफेशन जो है वो आर्ट भी है और साइंस भी है। नर्सिस लाइफ लॉन्ग लर्नर होती हैं और ये स्ट्राइव करती हैं कहाँ पे, टू इफेक्ट पॉजिटिव आउटकम ऑफ पीपल एंड देयर कम्युनिटीज बाय प्रोवाइडिंग केयर बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, जो कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड करता है। ठीक है, और नर्सिस जो हैं वो लाइफ लॉन्ग लर्नर हैं, इन्होंने हमेशा सीखना ही है। कभी भी आप ये ना सोचो कि अब आपने पढ़ लिख लिया तो इसके बाद आगे आपकी काम आपका खत्म, इसके बाद आपका काम खत्म हो गया, आगे आपका कुछ सीखने की कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एजुकेशन आपकी ख़त्म हो गई है, जैसी आपकी ट्रेनिंग ख़त्म होगी। तो ऐसा नहीं है, आपने हमेशा आगे बढ़ते रहना है, हमेशा सीखते रहना है। ठीक है, फिर इसके अलावा क्या है, अब आप ये देख लो कि जैसे-जैसे अपडेट्स आती रहती हैं, जिस तरह से न्यू-न्यू अपडेट्स आती हैं, जैसे आईवी लाइन की प्रैक्टिसेस चेंज होती रहती हैं, न्यू इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, न्यू इक्विपमेंट्स आ गए, तो नर्सेस किसी भी एज की हों, किसी भी टाइप की हों, तो उनको वो सीखना पड़ता है और उसके ऊपर काम करना पड़ता है, चाहे वो कितनी भी सीनियर क्यों ना हो। तो इसी वजह से जो है नर्सिंग जो है वो लाइफ लॉन्ग लर्नर्स कहलाई जाती हैं। Characteristics of profession क्या है, a profession requires an extended education of its member as well as basic liberal foundation। प्रोफेशन जो है उसको रिक्वायर्ड होता है एक्सटेंडेड एजुकेशन। करेक्टरिस्टिक्स प्रोफेशन की क्या होती हैं कि एक प्रोफेशन जो है उसको एक्सटेंडेड एजुकेशन चाहिए होती है ऑफ इट्स मेंबर की, उसकी एजुकेशन एक्सटेंड होती है, ये नहीं कि बस वो अगर उसको बीए पे रखा है तो आगे वो एमए के लोगों को भी पढ़ा रहा है। एज वेल एज बेसिक लिबरल फाउंडेशन, यानी कि जो उसकी बेसिक एजुकेशन है वो भी अच्छी होनी चाहिए और आगे जो एजुकेशन है वो भी एक्सटेंडेड हो, एडवांस एजुकेशन होनी चाहिए। प्रोफेशन हैज़ अ थ्योरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज। हर एक प्रोफेशन का अपनी एक थ्योरेटिकल बॉडी होती है जो कि लीड करती है टू डिफाइन स्किल्स, एबिलिटीज़ एंड नॉर्म्स, जो कि डिफाइन करती हैं स्किल्स को और एबिलिटीज़ को और नॉर्म्स को। प्रोफेशन प्रोवाइड्स अ स्पेसिफिक सर्विस, कोई भी प्रोफेशन जो है वो सर्विस पर स्पेसिफिक सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है। मेंबर्स ऑफ प्रोफेशन हैव ऑटोनॉमी इन डिसीजन मेकिंग एंड प्रैक्टिस। मेंबर्स ऑफ प्रोफेशन जो हैं उनको ऑटोनोमस किया जाता है, उनको ऑटोनॉमी दी जाती है कि वो डिसीजन मेकिंग कर सकें और अपनी प्रैक्टिसेस कर सकें। द प्रैक्टिस एज अ होल हैज़ अ कोड ऑफ एथिक्स, हर एक प्रैक्टिस के कोड ऑफ एथिक्स होते हैं ताकि हर कोई जो है वो लिमिटेशंस के अंदर रह के काम करे।
کرائٹیریا فار نرسنگ پروفیشن کیا ہے؟ اسپیشلائزڈ ایجوکیشن ہے، باڈی آف نالج ہے، سروس اورینٹیشن ہے، آن گوئنگ ریسرچ ہے، کوڈ آف ایتھکس ہے، آٹونمی ہے، پروفیشنل ہے، آرگنائزیشن ہے، پروفیشنل آرگنائزیشن ہے۔ نرسنگ پروفیشن کا کرائٹیریا کیا، اس میں اسپیشلائزڈ ایجوکیشن ہونی چاہیے۔ اسپیشلائزڈ ایجوکیشن کس طرح سے ہوگی؟ اسپیشلائزڈ ایجوکیشن کو ہم کس طرح سے کاؤنٹ کریں گے؟ ہاں جی، ہاں جی بچوں، اسپیشلائزڈ ایجوکیشن کس پوائنٹ سے انہوں نے کہا؟ ایک تو وہ ہو گیا نا جو کسی نے اسپیشلائز کیا تھا، اور اس کے علاوہ اسپیشلائزڈ ایجوکیشن کیسے ہوگی؟ گریجویشن کے بعد کسی اسپیسیفک فیلڈ میں کرنا ٹھیک ہے، اسپیشلائز کرنا اچھا۔ اور نظر کہہ رہی ہے کہ کسی بھی فیلڈ میں اسپیشلائز، جیسے آنکولوجی ہے، ٹھیک ہے، اور باقی لوگ بھی کچھ ایڈ کرو، اور اس کے علاوہ باڈی آف نالج میں کیا آئے گا؟ سروس اورینٹیشن کیا ہوگا؟ باڈی آف نالج کیسے ہوگا؟ اب دیکھو، اسپیشلائزڈ میں ہم ایجوکیشن بھی ہم کہتے ہیں اسپیشلائزڈ ایجوکیشن آتی ہے، جنہوں نے ماسٹرز ڈگری کی ہے اسپیشلائزڈ فیلڈ میں یا ڈاکٹریٹ ڈگری ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور چیز ہے کہ جب آپ ایک ہی چیز میں، ایک ہی ایریا میں رہ کے جب آپ وہیں پہ ہی اپنی ساری لرننگ کرتے ہو تو وہ بھی اسپیشلائزڈ میں آ جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ کا کسی ایک ہی جگہ کا زیادہ ایکسپیرینس ہوتا ہے، جیسے آپ نے کوئی بھی ہے اس نے زیادہ سی سی یو میں کام کیا ہے یا آئی سی یو میں زیادہ کام کیا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی نرس ہے، اس نے اپنی زیادہ فیلڈ میں کام، اس فیلڈ میں کام کیا ہوا ہے، وہ اس میں کاؤنٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ باڈی آف نالج میں کیا آئے گا کہ جیسے کہ آپ کے پاس کوئی ریٹن ڈاکومنٹ ہے، آپ کے پاس ایک سرٹیفکیٹ کی فارم میں، آپ کے پاس کسی ڈگری کی فارم میں آپ کے پاس ایک وہ ہے، وٹنس ہے کہ اس بندے نے اس چیز میں ایجوکیشن کی ہوئی ہے، اس کے پاس یہ باڈی آف نالج ہے، ایک پراپر آپ کے پاس ایک ایویڈنس ہے۔ اور دوسرا، آپ نے جس چیز میں اسپیشلائز کیا ہے یا جس چیز میں جو بھی آپ کا پروفیشنل ایجوکیشن ہے، اس میں آپ اس پہ آپ کی گرپ ہے، اس پہ آپ کی کمانڈ ہے۔ سروس اورینٹیشن ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں اگر اس فلانی وارڈ میں ڈیوٹی کر رہا ہوں تو یہاں پہ میری ڈیوٹی کیا ہے، ایز اے نرس میری جے ڈی کیا ہے، اور ایز اے ڈاکٹر میری جے ڈی کیا ہے، میری جاب ڈسکرپشن کیا ہے، آن گوئنگ ریسرچز کیا چل رہی ہیں کہ میں اس کام کو آگے کس طریقے سے مینیج کروں گا، اس کام کو آگے کس طریقے سے چلاؤں گا۔ آن گوئنگ ریسرچ آ جاتے ہیں کہ اب جیسے فار ایگزامپل یہ کہہ لو کہ نیو ریسرچز آئی ہیں کہ جب ابھی ریسنٹ جب کام کیا گیا بار بار تو پھر پتہ لگا، سننے میں آیا کہ بھائی یہ جو ہم دیتے ہیں زینٹیک دیتے ہیں، زینٹیک جو ہے وہ کینسر کرواتا ہے۔ جب اس کے اوپر ریسرچ ہوئی ہے، جب اس پہ کام ہوا تو پتہ لگا کہ زینٹیک جو ہے نا انجیکشن، وہ پیشنٹ کو کینسر کروا دیتا ہے، تو اس لیے اسے منع کر دیں، بند کر دیں۔ اسی طرح جو ہے بیسیکلی یہ ایکسپیریمنٹل اسٹڈیز ہوتی ہیں، جب ہم
ایک چیز پہ زیادہ کام کرتے ہیں، ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں، تو پھر ہمیں اس کے ریزلٹ پتہ لگتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو آگمنٹن ہے اس کا سالٹ جو ہے وہ کیلاماکس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیلاماکس کے نام سے جو آتا ہے، جو بھی میڈیسن آتی ہے، جو انجیکشن آگمنٹن کے نام سے یا ٹیبلٹ آگمنٹن کے نام سے آتی ہے وہ زیادہ افیکٹو ہے اور اس کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، لیکن جو آتا ہی کیلاماکس کے نام سے ہے وہ اتنا افیکٹو نہیں ہے، اس کے سائیڈ افیکٹ زیادہ ہیں۔ تو یہ آن گوئنگ ریسرچز ہیں، یہ نرسنگ پروسیجر، نرسنگ پروفیشن کے اندر بڑا میٹر کرتا ہے، کیونکہ اس سے ہمارا نالج جو ہے وہ اپڈیٹ ہوتا ہے، اور ہمیں نئی جو ریسرچز آتی ہیں ان کے اوپر فوکس کرنا چاہیے اور ان کو پڑھنا چاہیے۔ ہمیں ایویڈنس بیسڈ اور ہمیں ریسرچ بیسڈ بات کرنی چاہیے۔ کوڈ آف ایتھکس میں پھر اس کے علاوہ کوڈ آف ایتھکس آ جاتا ہے۔ کوڈ آف ایتھکس ہم نے پڑھا بھی ہے کیا ہوتا ہے۔ اٹانومی ہے کہ پاورفل کیا جائے، آٹونومس کر دیا جائے، اور پروفیشنل ہے، پروفیشنل آرگنائزیشن ہے کس جگہ پہ کام کرتے ہیں، اس کی کیا ورتھ ہے اور اس کی اپنی پالیسیز کیا ہیں، آپ پالیسیز کو فالو کرتے ہو یا نہیں، کس طرح سے امپلیمنٹ ہوتی ہیں، تو یہ چیز میٹر کرتی ہے۔ اور جب آپ کسی اچھے آرگنائزیشن میں کام کرتے ہو تو وہ آپ کو پروفیشنلزم بھی سکھاتا ہے اور آپ کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کسی اچھے سیٹ اپ میں کام نہیں کرتے تو آپ وہاں سے سیکھ بھی نہیں سکتے اچھی چیزیں۔ کوالٹیز کیا ہیں پروفیشنل نرسز کی؟ کیا کیا کوالٹیز ہوتی ہیں آپ کے خیال سے؟ ایک ایک بتاؤ سارے۔ ہاں جی ارم۔ کوالٹیز بتاؤ پروفیشنل نرس کی۔ کیا کوالٹیز ہیں؟ آنیسٹ ہوگا، ٹھیک ہے، نزت آنیسٹ ہے، اور ڈیڈیکیٹڈ ہوگا ود ورک، وردہ کہہ رہی ہے، اور ٹھیک ہے، گڈ، اور اس کے علاوہ اسکلڈ ہوگا، ٹھیک ہے، اور کافی ساری ہیں، جلدی جلدی بتاتے جاؤ۔ اور ٹرسٹ وردی ہے، ٹھیک ہے، رسپانسبل ہوگا، پنکچوئل ہوگا، کیئرنگ ہوگا، ٹھیک ہے، اور گڈ، اور اس کے علاوہ کیوں؟ ماہا مجھے نا فائنل ایئر کی شیٹ چاہیے۔ نہیں، ریگولر ہو، کیئرنگ ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ بس اتنا ہی ہے؟ اتنے سارے لوگ ہو؟ سحر، روپ، سمر، بتاؤ، لائبہ، بس اتنا ہی آنسر؟ بتاؤ کیا کوالٹیز ہیں؟ چلو تم لوگ تو سوئے ہوئے ہو۔ اچھا، لو فور دا فیلو مین ہے، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ جو ہے ہائیجینک ہوگی، ٹھیک ہے، ہائیجینک ہونا بہت میٹر کرتا ہے، کانفیڈنٹ ہونا، ٹھیک ہے، ہائیجینک ہونا بہت میٹر کرتا ہے، جس کو پرسنل ہائیجین کا پتہ ہے، جس کو ہائیجین پتہ ہے کیا ہے، وہ ایک پیشنٹ سے دوسرے پیشنٹ کو کیئر پراپر پرووائڈ کر سکتی ہے، لیکن جو خود بھی گندا رہتا ہو، جسے ہینڈ واشنگ کا نہیں پتہ،
पर्सनल हाइजीन का नहीं पता, वो सामने वाले की को भी प्रॉपर केयर प्रोवाइड नहीं कर सकता। एजुकेटर और एडवोकेटर होता है, ठीक है, ये भी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। अच्छा, लव फॉर फेलो मैन, जो आपके साथ आपके जो फेलोज हैं उनके लिए लव होना। अच्छा, दूसरे नंबर पे क्या है, केयरिंग होना, केयरिंग एटीट्यूड होना। नर्सिस जो है वो केयरिंग होती हैं, वाकई ही केयरिंग होना चाहिए, वाकई ही किसी के लिए आपके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर हो, आप वाकई आपके दिल में किसी के लिए जगह हो कि मैंने उसे केयर प्रोवाइड करनी है, ठीक है। रेस जेंडर की बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं नहीं करेगी, ठीक है, ओके गुड। अच्छा, कंपैशन और जेनरोसिटी हो उसके अंदर, ठीक है। एक्सेप्टेंस हो, असर्टिवनेस होनी चाहिए, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए, फेयरनेस फेयर एंड लवली वाली नहीं, फेयर डिसीजंस में फेयर हो, सेल्फ एस्टीम और टॉलरेंस होनी चाहिए। अब देखो दोनों चीज़ें इकट्ठे रखने का मकसद क्या है, सेल्फ एस्टीम भी उसकी हो और प्लस उसके अंदर जो है वो टॉलरेंस भी हो। अब देखो दोनों चीज़ें को कैसे लेके साथ साथ चलेगा, कि कहाँ यहाँ पे एक तरफ बात कर रहे हैं सेल्फ एस्टीम की, सेल्फ रिस्पेक्ट की, और दूसरी तरफ साथ ही बात कर रहे हैं हम टॉलरेंस की। तो अब आपने जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे आपने टॉलरेट भी करना है, बहस नहीं करनी, और जहाँ पे ज़रूरत है आपको अपनी सेल्फ एस्टीम के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेने की, वहाँ पे आपको स्टैंड की ज़रूरत है तो आपने स्टैंड भी लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, एप्रिसिएशन है। एप्रिसिएशन क्या है कि अप्रिशिएट भी करती है नर्सिस, क्रिएटिविटी होती है, क्रिएटिव माइंडेड होती हैं, अपने अपने से क्रिएट करती हैं कि किस तरह से हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, हम पेशेंट के लिए किस तरह से अच्छे काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इमेजिनेशन, इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन में क्या है कि इमेजिन कर लें, खुद से इमेजिन कर लें कि मैंने क्या काम करना है, और इमेजिनेशन में इमेजिन करना कि अगर मैं ये काम ऐसे करूँगी तो इसका ये रिजल्ट हो सकता है, अगर मैं ऐसे करूँगी तो ऐसे हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कॉन्फिडेंट होना, नर्सिस कॉन्फिडेंट होती हैं, ये उनकी क्वालिटीज़ होती हैं। और ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। सेंस ऑफ ह्यूमर ये नहीं है कि एवं कमलों की तरह हाथ मार के उधर हंसी जाओ, गिरी जाओ, पेशेंट के बेड पे हंस हंस के पेशेंट के ऊपर ही गिरी जा रहे हैं, और एमी वार्ड के अंदर जोर जोर से कह के मार मार के हंस रहे हैं। काइंडनेस जो है वो लिमिटेड, मतलब ये कि काइंड होना चाहिए लेकिन काइंडनेस ओवरलोडेड नहीं होनी चाहिए। मोरालिटी होनी चाहिए, मोरल ना अपना डाउन करो ना किसी और का, आपने जो है वो ये ख्याल रखना है कि किसी को भी हमने कहीं भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। इसके अलावा करेज है, करेज होना बहुत ज़रूरी है। अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी जो है ये क्वालिटीज़ हैं नर्सिस की, कि वो अकाउंटेबल है, ठीक है। अथेंटिसिटी होती है नर्सिस के काम में, क्वालिटीज़ में अथेंटिसिटी होती है। अगर आप देखो कि प्रॉपर जो नर्सिस हैं ना, लोग उनसे पहले कंफर्म करते हैं और फिर डॉक्टर डिसीजन लेते हैं। अगर कोई पेशेंट की हिस्ट्री भी लेनी है तो उनसे पूछा जाता है कि क्या ये बात ऐसे है, नर्सिस से हिस्ट्री लेके फिर डिसीजन लिया जाता है, जहाँ पे प्रॉपर नर्सिस प्रॉपर तरीके से काम करती हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि इस तरह के जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनमें से एक जो है वो शौकत खानम है और एक पीआईसी है, जहाँ पे नर्सिस अपना काम इतना परफेक्टली करती हैं कि डॉक्टर अपने डिसीजन मेकिंग के लिए नर्सिस से मशवरा करते हैं, नर्सिस से पूछते हैं कि ये काम ऐसे है, ये कैसे किया जाएगा, ठीक है। एफिशिएंसी, अच्छा, अलर्टनेस है, अलर्ट रहती हैं, ये उनकी एक काबिलियत है, ठीक है। इंटेलिजेंस है उनके अंदर, और एफिशिएंसी है, ठीक है। एफिशिएंट होती हैं अपने काम को लेके। सेल्फ डिसिप्लिन होती हैं, उनके अंदर डिसिप्लिन, उनका वो फुल डिसिप्लिन होती हैं। और इसके अलावा ओपननेस होती है उनके अंदर, इंडिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारी क्वालिटीज़ हैं नर्सिस के अंदर। इंडिपेंडेंट कैसे होंगी, ओपननेस किस तरह से होगी, हाँ जी। एफिशिएंसी किस बात की होगी, चुगलियाँ लगाने की, लेग पुलिंग करने की, किसको कैसे गिराना है।
हाँ जी बेटा। सेल्फ डिसिप्लिन का क्या मतलब है? ओपननेस का क्या मतलब है नर्सिंग में की क्वालिटी में? ओपननेस किसे लेंगे? इंडिपेंडेंट कैसे होगा? एफिशिएंट होना मीन्स ऑर्गेनाइज्ड और प्लान्ड होना, ठीक है। और और हमारे यहाँ तो एफिशिएंसी टॉन्टिंग वे में कहा जाता है, ये बड़ी अपने आप में एफिशिएंट बनने की कोशिश करती है, ये बड़ी होशियार बनने की कोशिश करती है ना? मिलता एफिशिएंसी ना दिखाओ, ये डायलॉग होता है ना। इंटेलिजेंस कैस किस वे में आएगा, सेल्फ डिसिप्लिन किस वे में आएगा, ठीक है। अपने आप को किस तरह से डिसिप्लिन करने की किसी में पावर है या नहीं। अब जैसे कहा जाता है कि हमारा फेवरेट डायलॉग, अपने आप को ठीक कर लो, तुम खुद ही ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें बार बार कह रही हूँ। तो ये क्या है? ये सेल्फ डिसिप्लिन है। ओपननेस। आमिर, आमिर। हाँ जी बताओ। करेज किस चीज़ की होनी चाहिए? जल्दी जल्दी बताओ, तुम लोग क्या सुस्ती सी डाल के बैठे हो, ऊपर से मैं भी सुस्ती में बैठी हूँ, ऊपर से तुम लोग भी सही तरह बता नहीं रहे हो। सेल्फ डिसिप्लिन कैसे है? ओपननेस कैसे है? ठीक है। और इसके अलावा? नुज़रत, वर्दा, अली हमजा, सुलेमान, इरम, सबा, सिमरान, नेहा, मुबशरा, समर, रूप, समर, फातिमा, लाइबा। जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, पार्टिसिपेट करो। ओपननेस मीन्स आई थिंक सो, फ्रैंक, सोशल, एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। और रोल्स ऑफ नर्स क्या है? कोऑर्डिनेटर है, लीडर है, एडवोकेटर है, एजुकेटर है, प्रोटेक्टर है। इंडिपेंडेंट मतलब पेशेंट की केयर करने में खुद से डिसीजन ले सके। हाँ ठीक है, लेकिन केयर तक, सिर्फ मेडिकेशन तक नहीं, कि डिसीजन उस टाइप के लेने हैं जो कि पेशेंट को जो है वो पेशेंट की केयर से रिलेटेड है। ये नहीं कि अगर पेशेंट को बात देने की ज़रूरत हो तो बार बार सीनियर के पास घूमो, मैडम मुझे इजाज़त दे दें मैं बात दे दूँ, ठीक है। कि आप बोल्ड होके हर चीज़ का फैसला कर सको, ठीक है। ओपननेस का मतलब ये है, ठीक है। और ठीक है, बिल्कुल आगे। जी जी क्या? हाँ ठीक है। अच्छा चलो रोल्स देखते हैं। कोऑर्डिनेटर का रोल है, लीडर का रोल है, एडवोकेटर का है, एजुकेटर का है, प्रोटेक्टर का है, केयर गिवर का है, रिसर्चर है और टीचर है,
ٹھیک ہے، کیئر گیور بھی ہے. ٹھیک ہے صبا، اوپن مائنڈیڈ ہونا چاہیے. اوپن مائنڈیڈ کس سینس میں ہونا چاہیے؟ اوپن مائنڈیڈ یا بولڈ اتنا بھی تو نہیں نا کہ اگر میل ہے اور وہ کمفرٹیبل نہیں ہے آپ سے کیئر کروانے میں یا بات کے لیے، تو پیشنٹ کو یہ نہیں فورس کرنا کہ نہیں میں میرے سے شرماؤ نہیں، میں اوپن مائنڈیڈ ہوں، میں آپ کو بات دے دیتی ہوں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ سے کوئی بھی کمفرٹیبل نہیں ہے تو آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرو. پہلے آپ اپنا کمفرٹ دیکھو کہ کیا میں یہ چیز پرفارم کر لوں گا، یہ ٹاسک پرفارم کر لوں گا، جس کے اکارڈنگ کرو. اوپننیس از اس طرح سے کہ پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ کو لے کے کوئی ویسے پرابلم ہے تو اسے ٹھیک طرح آنیسٹلی بتائے اوپننیس کے ساتھ. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہم اس سینس میں بھی لے سکتے ہیں، الگ الگ پرسپیکٹیو ہیں. ٹھیک ہے، نیو سچویشن سے کوپ کرنا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور اب رول میں کیا ہے؟ سب سے پہلے کیئر پرووائڈر آ جاتا ہے، ایجوکیٹر آ جاتا ہے. اب کیئر پرووائڈ کرنے کے لیے نرسز کا تو کام ہی کیئر پرووائڈ کرنا ہے. ابیرا، نرسز کا تو کام ہی کیئر پرووائڈ کرنا ہے. 500 صبح. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، 500 روپے کلیکشن. ٹھیک ہے. اب کیئر پرووائڈر کیسے ہے کہ نرسز جو ہے وہ کیئر پرووائڈ کرتی ہیں. ایجوکیٹر کیسے ہے؟ جہاں سچویشن بنی، جہاں ضرورت ہے ایجوکیٹ کرنے کی اٹینڈنٹ کو، فیملی ممبرس کو، اور اپنے ساتھ والوں کو ان کو گائیڈ کیا. ٹھیک ہے. سیلف ڈسپلن ویری امپورٹنٹ فار نرسنگ کیئر. اٹ گیوز اسٹرینتھ ٹو نرس ہاؤ ٹو کوپ دا سچویشن تھرو ہر نالج اسکلز اینڈ بیہیویئر. ٹھیک ہے سمرا، ٹھیک کہہ رہی ہو. ایڈوکیٹ کب کرنے کی؟ نرس ایڈوکیٹ کیسے کرتی ہے کہ جب ضرورت پڑے اسے پیشنٹ کے لیے اسٹینڈ لینے کے لیے، جب پیشنٹ کے ساتھ غلط ہو رہا ہو اور یا پیشنٹ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو، اور جو نرس ہے جب اس کے لیے اپنے پیشنٹ کے لیے اسٹینڈ لیتی ہے، کھڑی ہوتی ہے، تو وہ ایز اے ایڈوکیٹر رول پلے کرتی ہے. مینیجر کیا ہے کہ جب پیشنٹ جو ہے جب وہ سارے کاموں کو اچھے سے مینیج کر لیتی ہے تو اسے مینیجر کہتے ہیں. اور جب کولیبوریٹو میں کیا ہے؟ جب چیزوں کو اچھے سے کولیبوریٹ کر کے چیزوں کو ساتھ لے کے چلتی ہے. اور لیڈر کیسے ہے؟ جب بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے، جب بھی آپ کو ایسا چانس ملتا ہے کہ آپ رول پلے کرو ایز اے لیڈر، تو آپ اس کو اچھے سے مینیج کرتے ہو اور اچھے سے اس رول کو پلے کرتے ہو. جیسے کہ ایز اے نرس لیڈر، اور ایز اے ایجوکیٹر آپ رول پلے کرتے ہو. اور اس کے علاوہ جب وارڈ میں آپ سینئر ہوتے ہو اور آپ کے انڈر جو ہیں وہ باقی سارے لوگ، جیسے کہ آپا آتی ہیں، کلینر آتے ہیں، پورٹرز آتے ہیں، تو آپ ایز اے لیڈر ان پہ رول پلے کرتے ہو. پھر دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ریسرچر ہے. ریسرچر کیا کرتا ہے کہ وہ کام کرتا ہے. نیو ریسرچز جو ہیں وہ آتی ہیں اور نئی نئی چیزوں کو ایکسپلور کرنے کی ایز اے نرس جب آپ کوشش کرتے ہو تاکہ ہم چیزوں کو لرن کر سکیں، سیکھ سکیں، تو وہ ریسرچر ہے. کیئر پرووائڈر کیا ہے؟ جب کیئر پرووائڈ کی جاتی ہے نرسز کو، اور جو ہے نرسز جب کیئر پرووائڈ کرتی ہیں تو وہ کیئر پرووائڈر کے اندر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اوریجن آف نرسنگ ہے. لیڈر میں اور کس طرح سے آپ لوگ رول پلے کرتے ہو؟ لیڈر کا اور کیا رول ہے؟ نرس ایز اے لیڈر اور کیا چیزیں کروائے گی؟ میں اب لوگوں کو ایک ویڈیو دکھانے لگی ہوں، وہ دیکھ لو صحیح طریقے سے. ٹھیک ہے، پروفیشنل ڈیولپمنٹ پہ ہے اور لیڈرشپ اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ ان نرسنگ پہ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ اپنا والیوم بڑھا لو، تیز کر لو، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں ابھی. ٹھیک ہے.
आवाज़ आ रही सबको? आवाज़ आ रही? 2 से 3 आवाज़ आ रही? नजफ़ आवाज़ आई है? Before we explore adult learning theory, let's review what is professional development. Professional development, commonly referred to as PD, is a systematic process that strengthens how professionals obtain and retain knowledge, skills, and attitudes. It consists of intentionally designed processes and activities developed to improve organizational approaches. The CDC professional development practices are based on research and previously identified best practices that provide optimal conditions for implementation to occur. As you'll recall from PD 101, there are 6 professional development practices: sustain a professional development infrastructure, design professional development offerings, market professional development services, deliver professional development, provide follow-up support, and evaluate professional development processes. Although not a completely regimented process, the PD practices do follow a logical flow from one practice to the next. They create the framework for providing professional development offerings. Professional development offerings follow a systematic process from planning to evaluation. Offerings are events such as training and workshops, information and presentation sessions, and technical assistance. This course will focus on events. A professional development event, such as a workshop or training, is a set of skill-building processes and activities designed to assist individuals in obtaining new knowledge and skills. The purpose is to reach specific goals. क्या हुआ है? आवाज़ नहीं ठीक आ रही? सबके लिए आवाज़ कट रही है या ठीक है? And improve workplace performance. Events can be face-to-face training, distance learning, workshops. शीतल आपका कोई इशू है, बाकी सबको आ रही है. Webinars. All events have 3 things in common. They are targeted to a specific audience, centered on the learner, and contain a call to action. The fact sheet, Understanding Professional Development, provides an overview of professional development and types of professional development events. For this training, we will explore webinars as the primary PD event. ठीक है, जिस तरह से हम वेबिनार्स वगैरह करवा रहे हैं आपके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, आपके लर्निंग के लिए, उसी तरह अब लीडरशिप में हम इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ अभी. Education to be successful in filling these roles. To get their bachelor's degree. Today we're very pleased to present the first of a series of webinars on professional development for nurses. We're going to be focusing today on leadership and professional development. We're very privileged and pleased to have Dr. Eileen Sheikh with us today, who will be talking to you about this webinar. Dr. Eileen Sheikh has served in numerous leadership positions, including Strategic Policy Advisor in Washington, D.C. at the Center to Champion Nursing in America at AARP. She's been the CEO of the North Carolina Foundation for Nursing Excellence, the Director of the University of South Carolina Center for Nursing Leadership, the Director of the USC DNP in Organizational Leadership Program, Director of Clinical Practice, Education, Nursing Research at Providence Hospitals, and Director of South Park Surgery Center. Dr. Sheikh has served as Professional development expectations for nurses to achieve higher levels of education. It's
specific action steps you can take to be successful in the RN to BS program. You're going to get the opportunity to start thinking about your passion, and you're going to get to look at your leadership competencies and how to develop and improve these competencies. You'll be able to identify behaviors that will help you be successful, and you will also identify characteristics of an effective mentor. So let's get started. First important question that you need to ask yourself is, why do you need to successfully transition to a BSRN? And on this slide and then the next slide, BSRN का मतलब है कि यानी कि BSN आप लोग और RN का मतलब है पोस्ट RN लोग, ठीक है, कंबाइन उन्होंने ये बताया हुआ. we give you some answers, and I'm sure you also will have some additional answers of your own. As you all are aware, the healthcare system, current and future roles of nurses, and the way we deliver healthcare are moving and transforming. Of course, the Affordable Care Act and the Institute of Medicine report on the future of nursing has a direct impact on how we provide nursing care now and in the future. And there's a call for nurses to obtain higher levels of education, because in order for nurses to be able to impact implementing positive change and improving patient outcomes, nurses need additional education to be successful in filling these roles. Also, there's a paradigm shift occurring in nursing in this country. And here are some 4 key initiatives that we see happening in magnet hospitals. And you can see a shift occurring and what we're moving towards related to expectations for nurses. And look at number 2. We're moving from a colleague review to peer review. And we're moving to community learning versus passive learning. And also, I'm sure you're all aware of the high technology use that we are moving towards. Here are more things that are happening in magnet hospitals. The small business model to professional business model. We're moving from competency-based model to a performance management model, and we're moving from static compensation models to pay for performance. We're moving from blind to transparent activities. So, think about your answers that you have of why you think you need to transition to a BSRN. And remember this, nurses are being called to action nationally and locally and on a state level to step up and lead change to advance health. Now we're going to talk about 3 specific action steps that you can take to successfully transition to the BSRN. First step is for you to get a glimpse of the future and the roles that nurses will be filling. Take time to review the Institute of Medicine report on the future of nursing, as this is the blueprint for the future, and it includes the expectations for nurses' competencies and educational preparation to fill their future roles in delivering health care. On this slide, I've provided you with the website link where you can find this report. And I'm sure that many of you on the webinar are already very familiar with this report, because hospitals and other healthcare organizations, as well as schools of nursing, are referring to this report and actually implementing it. Second action step that you can take to successfully transition to a BSRN. Another question for you to ask yourself: what is my passion? Take time to discover it
name it, and pursue working in it. Doing this will equip you with the drive to overcome obstacles, develop knowledge that will empower you to work in your passion, and provide you with feelings of professional and personal fulfillment. And I hope in just these last few minutes, you've already started thinking, what is my passion? The third action step, become familiar with the American Association Colleges of Nurses Essentials for BSN RNs. This is the foundation for the development of curriculum for the BS, the RN programs in nursing. And I have provided the first 4 essentials on this slide, and I highly recommend you visit the website, the AACN website. मैं इसको बच्चों यहीं पे एंड कर रही हूँ. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, अटेंडेंस अपने लगवा लो. खुदा हाफिज़.